السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈ؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ تو دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کی قوم ایمان لے اور اللہ کی بندگی کرے، وہ بت پرستی کو چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد کے علاوہ کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا، اور ایمان بھی صرف وہی لوگ لائے تھے جو محنت کش تھے اور حلال کھاتے تھے۔ ان کی قوم کے جو دولت مند تھے، ان کا تکبر نوح علیہ السلام کی اطاعت کے آڑے آیا، اور ان کے مال اور اولاد نے انہیں فکر آخرت سے بیگانہ کر دیا۔ وہ کہتے ہم معزز لوگ ہیں اور یہ کمینے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جب نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلانا چاہا تو کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری پیروی تو گھٹیا لوگوں نے کر رکھی ہے۔ تو استغفار، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان مسکینوں کو دور کر دیا جائے، لیکن نوح علیہ السلام نہ مانا، اور آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں کو تو کبھی نہیں ہٹاؤں گا، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے یہ مسکین اور لوگ جو ہیں یہ مخلص مومن ہیں، یقیناً ان مسکینوں کو ہٹانے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں اگر ان کو ہٹا دوں تو مجھے اللہ رب العزت کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تب مالدور لوگوں نے کہا کہ جس چیز کی طرف نوح بلاتے ہیں یہ نہ تو سچ ہے اور نہ ہی اس میں بلائی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارا تجربہ ہے، بلائی کے ہر کام میں پہل ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم امیر لوگ پہل کرتے ہیں اچھے کام میں، ہر عمدہ کھانا ہمیں حاصل ہے، ہر خوبصورت لباس ہمارے پاس ہے، تو ہر چیز ہماری پیروی کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلائی کے کاموں میں ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی اور نہ ہی شر میں ہم سے کوئی آگے نکل سکتا ہے۔ سو اگر دین میں کوئی بلائی ہوئی تو یہ ان مسکینوں سے پہلے ہمارے پاس آتا، اگر یہ اچھا ہوتا تو ہم اس کی پہل کبھی نہ کرتے، ہم نے پہل نہیں کی تو سمجھو کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور خیر خواہی ہمدردی کی، بہت زیادہ کوشش کی، اور فرمایا اے میری قوم، میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، میری بات مانو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی اس میں طاہر نہ کی جائے گی، لیکن تم لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہو۔ کاش تم لوگ جان لیتے، اللہ نے ان سے بارش روک لی، ان پر ناراض ہو گیا، ان کی کھیتی اور ان کی نسل بہت زیادہ کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب دور ہو جائے گا، وہ تم پر بارش بھیجے گا، تمہیں رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا تم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ یہ تمہارے ارد گرد اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ کیا تم آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں سورج اور چاند بھی نظر نہیں آتے کہ سورج اور چاند کو کس نے چراغ یعنی کہ روشنی والا بنایا، اور کس نے تمہیں پیدا کیا؟ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو سمجھ نہ آئی اور نہ ہی وہ قوم ایمان لائی۔ لیکن جب نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے، یعنی کہ وہ نوح علیہ السلام کی پکار کو سنتے ہی نہیں تھے، ایسی بدبخت قوم تھی۔ وہ آدمی کیسے سنتا جس کے کانوں میں انگلیاں ہوں اور جو سننا ہی نہ چاہتا ہو؟ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی قوم کو لمبے عرصے تک دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال رہے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ مانی اور نہ ہی انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑی اور نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک زمین کا بگاڑ دیتے؟ کب تک پتھروں کی پوجا دیکھتے؟ کب تک دیکھتے کہ لوگ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور عبادت غیر کی کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو غصہ کیوں نہ آتا؟ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ ایسا صبر کسی نے نہ کیا ہوگا۔ 950 سال، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تمہاری قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا مگر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، وہی لوگ ایماندار ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوسری بار بلایا تو اس کی قوم نے کہا اے نوح، تم نے کافی جھگڑا کر ڈالا، سو تم اب ہمارے پاس آؤ جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت کے لیے ناراض ہو گئے اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے، یعنی قوم نے ان کو چیلنج کیا کہ تم اس رب کو لے آؤ جو
سچا ہے تو نوح علیہ السلام اس بات پر ناراض ہو گئے اور مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی اس دھرتی پر یعنی کہ کسی ایک کو بھی اس ملک پر باقی زندہ نہ چھوڑ۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کی اپنی قوم کے لیے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان قوم کو غرق کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نوح علیہ السلام کے اہل یعنی کہ ان کے جو اہل ہیں جو ایمان لا چکے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ان کی قوم نے جب ان کو اس کام میں مشغول دیکھا تو ان کو ایک مذاق مل گیا، وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے نوح تم یہ بڑائی کب سے بن گئے ہو، یعنی کہ تم لوہار کب سے بن گئے ہو؟ ہم تم سے نہیں کہتے تھے کہ تمہاری جو باتیں ہیں وہ بالکل بھی سچی نہیں اور ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی اور تم بیٹھتے رہے اور لوہاروں کے ساتھ تو خود بھی ایک لوہار بن گئے ہو۔ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تمہارا سارا معاملہ ہی عجیب ہے۔ یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بڑی کشتی کے ساتھ وہ کیا کریں گے، اور یہ کیا یہ ریت پر چلے گی یا کسی پہاڑ پر؟ دریا تو بہت دور ہے، اور جب اسے جن اٹھا کر لائیں گے یا بیل کھینچ کر لائیں گے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو ایک مذاق مل گیا، وہ نوح علیہ السلام کو باتیں سناتے، ان کے ساتھ مذاق کرتے، تو نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے۔ انہوں نے اس سے بھی زیادہ سنا اور صبر کیا تھا، لیکن وہ ان سے کبھی کہتے تھے کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کیا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔